اپوزیشن نے جو یہ کہا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے اور جلد سے جلوس کریں گے، میں دیکھ رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب، اسد عمر صاحب اور شیخ رشید صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے اور کرونا کا بھی خطرہ ہے. تو دوسری طرف پھر ایک لاٹ آپ کی پارٹی میں وہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم بھی جلد سے جلوس کریں گے. تو فرسٹ آف آل آپ اپنا ذہن تو بنا لیں کہ ان کو جلسوں سے روکنا ہے کرونا اور دہشت گردی کے خطرے کی وجہ سے، یا پھر خود بھی ان کے جلسوں کے مقابلے میں جلسے کرنے ہیں. دیکھیں جی، جو کہ صفحہ اول کے ترجمان ہیں وفاقی حکومت کے، وہ تو شبلی فراز صاحب ہیں. میں تو ان کے بیان کی تائید کروں گا جو کہ 2 یا 3 دن قبل شائع بھی ہوا کہ کسی قسم کی جلسوں میں کوئی پابندی نہیں ہے اور نہ ہوگی. اور اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں. انہوں نے تو شاید نہ دیا ہو کیونکہ وہ ان کا تو تعلق وکالت کے شعبے سے نہیں ہے، لیکن وہ آرٹیکل 16 ہے ہمارے آئین کا، دستور کا، جو کہ بنیادی حق کے طور پہ ایک وعدہ کرتا ہے سب سے کہ اگر ایک اجتماع یا کوئی مظاہرہ یا کوئی جلسہ پرامن ہو اور غیر مسلح ہو تو نہیں، وہ بات اس نہیں کی ہے، جو بات ہے کرونا سب کو کی ہے نا. ایک ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ حاصل ہے. بات کرونا اور دہشت گردی کے خطرے کی ہے جو شیخ رشید صاحب اور اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں، اور کرونا کی تو ہے. دیکھیں بالکل ہے جی، اور اگر اس میں جو حفاظتی تدابیر ہیں ان پہ عمل کیا جائے تو اس میں تو کوئی جلسے مسئلہ کریں گے نہیں آپ ہے. لوگ اور بھی؟ ایک مثال جی، میرا خیال جلسے کرنا، جس طرح میں نے وعدہ آپ کو بتایا کہ یہ آئین کا وعدہ جو ہے اس کے حوالے سے ٹھیک ہے جی. وہ جی انصار موجود ہے. بازی صاحب اور مجھے ابھی فرمائیے تک تو گا، کوئی گورنمنٹ کہتی ہے ہم رکاوٹ اپوزیشن کے میں جلسوں کے ایک اور بات مقابلے میں عرض کرنا جلسے چاہ رہا ہوں. کریں گے. میں اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، ٹائم بڑا کم ہے. ولید صاحب بہت ٹائم کم ہے. جی انصار عباسی صاحب، گورنمنٹ کو جلسوں کے مقابلے میں جلسے کرنے چاہیے یا گورنمنٹ کو پرفارمنس پہ فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو کہوں گا کہ یہ جو لڑائی ہے نا گورنمنٹ اپوزیشن کی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آئی ایم 55 ایئرز ناؤ، اس وقت ماشاءاللہ میری عمر 55 ہے. یقین کریں کبھی میں نے امن میں نہیں دیکھا، نہ گورنمنٹ کو نہ اپوزیشن کو. ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ہمیشہ لڑتے. مجھے نہیں سمجھ آتی، ایک دوسرے کی کوئی حکومت میں جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. دوسرا ہوتا ہے جو کل عمران خان صاحب کر رہے تھے اور جو پی ایم ایل این اور یا حکومت کی جو دوسری الائنس کو تھا کہ نہیں یہ غلط ہے اور 5 سال پورے ہونے چاہیے، آج یہ سب کچھ دوبارہ الٹ ہو رہا ہے. دونوں کی پوزیشن چینج ہوئی ہیں، دونوں کے سٹانس چینج ہو گئے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ جو رسہ کشی ہے نا، یہ ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور جس وجہ سے اس ملک کو ہم آگے کی بجائے پیچھے دکھا رہے ہیں، کوئی انسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. یہ جو پہلے آپ اپنے یہ جو جسٹس سسٹم کی بات کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ سیاست سے باہر یہ لوگ نہیں نکلتے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور وہ اسی میں لڑتے رہتے ہیں، اسی کے لیے مجھے پاور مل جائے، مجھے پاور مل جائے. اینڈ دس از دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ آف the democracy in پاکستان کہ آپ جمہوریت کے کتنا بیچیں گے اس قسم کی چیزوں کو، کتنا آپ لوگوں کو. ووٹ نہیں ہے جمہوریت، ڈیلیور کرنا، پرفارم کرنا. جو گورنمنٹ ہے اس کو کام ہوتا ہے پرفارم کرے آپ. اور ایک دن بھی جب سے یہ آئے انہوں نے، گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کا شوق ہے کہ ہماری لڑائی ہر حال میں اپوزیشن کے ساتھ ہو. دس از ویری انفارچونیٹ. ویسے جنرلی اپوزیشن اس حالت میں ہوتی تھی، لیکن یہ عجیب سی گورنمنٹ ہے کہ ان کا دل ہے کہ ایک دن سکون سے نہ گزرے. بہت شکریہ انصار عباسی صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، ولید اقبال صاحب. یہ بات درست ہے کہ گورنمنٹ کا کام گورننس ہوتا ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات پر فوکس کرے کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے، ان کے حقوق کیسے دینے ہیں. اپوزیشن نے تو شور مچانا ہوتا ہے، اور اگر آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے خود بھی شور مچائیں گے تو نظر انداز عوام ہوں گے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے اور میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے گورنمنٹ کو، اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.